نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلہ سے وہ جس پر تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت آپ کعبہ کو قبلہ نہیں آپ نے بنایا تھا، کیونکہ کسی بھی قوم کے قبلہ کو فالو کرنا، اس کی امامت کو تسلیم کرنا تھا، اس لیے آپ مکہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لے آئے، اب یہاں پر یہودی تھے جن کا قبلہ پہلے سے ہی بیت المقدس تھا، اب ان کے خلاف کرنا تھا کہ ہم تمہاری امامت کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے کہ یا رب میرا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیداً کہتے ہیں کہ جب آپ کا قبلہ بدلے گا تو یہ بے وقوف یہودی آپ پر بڑا اعتراض کریں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں امت درمیانی تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس، گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور نہیں ہے یہ بات البتہ بہت بھاری مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنا دیا۔ پہلے جو فضائل یہودیوں کے پاس تھے وہ اللہ تعالیٰ نے چھین کر مسلمانوں کو دے دیا، اور امت وسط سے مراد کیا ہے کہ ایسی بہترین امت جو اعتدال اور انصاف کی روش پہ قائم ہے۔ مثلا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے بھی انکار کر دیا، جبکہ عیسائیوں نے کیا کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور اس امت وسط نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اور یہ جو قبلہ کا حکم تھا یہ کس لیے دیا گیا؟ تاکہ مکہ میں جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ اپنے رسول کی کتنی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ اپنے شعار کو چھوڑ دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کعبہ کو چھوڑ کے اگر کوئی مکہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ پھر جب قبلہ بدل گیا تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال ہے کہ وہ لوگ جو شہید ہو چکے ہیں انہوں نے تو صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تو اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے کہا اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتا، اللہ تم سب کی نمازوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم نے دیکھ لیا پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاها، پس ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم سب ہو، فولوا وجوہکم شطرا، تم سب بھی اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہی قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دعا کرنا، اللہ نے کہا میں نے آپ کی دعا سن لی، اب آپ اپنے قبلہ یعنی کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر لیں۔ اور اہل کتاب کو اس بات کا علم ہے کہ پہلا قبلہ جو ہے سارے نبیوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی کیا ہے؟ وہ کعبہ ہی تھا، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ ایک نبی آئے گا عرب میں کہ جس کا قبلہ کیا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی اعتراض کریں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر ایک نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کی
قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کرنے والے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان کا بعض کے قبلہ کی بھی پیروی نہیں کرتا۔ ولئن اتبعت اہواءہم، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ ان کو ہر ایک نشانی بھی بتا دینا، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور یہ خود یہودی اور عیسائی بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ بیت المقدس میں جہاں چٹان پر تابوت سکینہ رکھا تھا نا، یہودی اس طرف رخ کرتے تھے، اور بیت المقدس کے ہی مشرقی جانب جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ ہوا تھا، عیسائی اس طرف رخ کرتے ہیں۔ تو آپ کس کے قبلہ کو فالو کریں گے؟ نہ تو یہ آپ کے قبلہ کی بات مانیں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کی بات مانیں گے۔ لیکن آپ کے پاس تو اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس لیے ہمیں کسی یہودی اور عیسائی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وان فریقا منہم، اور بے شک ایک فریق ان میں سے، لیکتمون الحق، البتہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح اس کو پہچانتے ہیں۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب شک و شبہ ہی کوئی نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف جو تورات اور انجیل میں تھے، وہ ان سب کو بالکل اچھی طرح سے پہچانتے تھے، لیکن وہی تعصب تھا۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ شک تو کسی نبی کو ہوتا ہی نہیں، ہاں امتیوں کو یہ حکم ہے کہ یہ حق جو اللہ کی طرف سے ہے یہ آپ پر حق ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اس کی طرف پھرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو سبقت لے جاؤ بھلائیوں میں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم تمام کو لے آئے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی اصل کام یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے رخ کس طرف کو کیا، اصل تو بات نماز ہے کہ روح نماز کس کے پاس ہے، کس نے نماز اچھی پڑھی، ورنہ رخ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے آپ سفر کے لیے نکلیں تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی بات حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اگر سفر میں بھی ہیں تو اس وقت بھی قبلہ کو تلاش کر کے اس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کرنی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں تم سب ہو تم بھی اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ فلا تخشوہم، آپ ان سے نہ ڈریں، واخشونی، اور مجھ سے ڈریں۔ ولیتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر۔ ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ یعنی سب صحابہ کو بھی یہی حکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم، اور مدینہ کے اندر آپ نے تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر ایک عصر کی جو نماز تھی وہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور وہاں سے ایک آدمی نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا وہ دوسری مسجد والوں کے پاس سے گزرا تو اس نے بآواز بلند کہا کہ لوگوں، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو وہ صحابہ جو آدھی نماز پڑھ چکے تھے وہ فوراً گھوم کر کس کی طرف ہو گئے؟ مکہ کی طرف رخ کر لیا، اور وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے۔ اس لیے جب یہ تمہارا قبلہ جو ہے پرانی کتابوں میں تورات میں لکھا ہے کہ اس نبی کا قبلہ کعبہ ہوگا، تو آپ رخ پھیر لیں تاکہ لوگوں کی حجت تمام ہو جائے، لیکن آپ کو باتیں بہت سننی پڑیں گی۔ جب مکہ میں تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مشرکین بڑی باتیں کرتے تھے، ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ان کا قبلہ نہیں مانتے۔ جب مدینہ میں آگے تو یہودی کہنے لگے
کہ ہمارے قبلے کو مان لیا ہے، ان قریب ہمیں بھی مان لیں گے. لیکن جب قبلہ بدل گیا باتیں تو پھر بھی مشرکین مکہ کی اور ان کے ختم نہ ہونے کے. اب یہ دیکھیں پہلے ہمارا قبلہ سچا تھا، اب حسد میں آ کے کعبہ کی طرف رخ کر لیا اور مشرکین کہنے لگے کہ ہمارا قبلہ مان لینا، ان قریب ہمیں بھی مان لیں گے. یہ جھگڑے تو ہمیشہ رہنے ہی ہیں، اس لیے لوگوں کی پرواہ مت کرو اور اپنے اللہ کو راضی کرو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھتا ہے تم پر ہماری آیات کو، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی ایک تو نعمت یہ ملی کہ تمہیں امت وسط بنا دیا، دوسری نعمت کیا ملی کہ کعبہ تمہارا قبلہ ہو گیا، اور تیسری نعمت کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمہارے رسول بنا دیے گئے، اور وہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں. تو اس نعمت کی قدر کر لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فاذکرونی اذکرکم، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرو تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، بندہ دل میں یاد کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی محفل میں بندے کو یاد کرتا ہے. اور اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرو. شکر ادا کرنے سے نہ صرف نعمت بحال رہتی ہے بلکہ اللہ زیادہ بھی عطا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی کل بھی یہ آیت گزری کہ جب مصائب ہوں، دکھ ہوں، درد ہوں تو نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. یہ جو ختم نکالے ہوئے نا آج ہم نے مختلف قسم کے، یہ سارے ختم بناوٹی چیزیں ہیں، یہ رسم و رواج ہیں، ان ختموں کو ختم ہی کر دو اور نماز پڑھ کے اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہو اس شخص کے لیے جو مارا جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یعنی یہ بڑا فرق ہے شہداء میں اور عام مومن میں. عام مومن مر کے اپنی قبر میں چلا جاتا ہے اور روز آخرت وہ اٹھ کے جنت میں جائے گا، لیکن شہید ہوتے ہی اپنی جنت میں پہنچ جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی بھی چیز کے ساتھ، خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مالوں کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. دنیا جنت نہیں بنتی، کئی پرچے آئیں گے، کوئی خوف کا پرچہ ہوگا، کوئی بھوک کا پرچہ ہوگا، آزمائشیں مومنین پر، اور جو لوگ آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. کوئی بھی مصیبت یہ صرف موت کے وقت کا کلمہ نہیں ہے، جلتے جلتے ایک دفعہ چراغ بجھ گیا تو آپ نے کیا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کسی بھی مصیبت کے وقت یہ جملہ جو ہے یہ مومن کی شان ہے کہ وہ یہ جملے بولتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر مہربانیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ وہ ہدایت پانے والے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعار میں سے ہے. فمن حج البیت، تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا کوئی بھلائی، فان اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے. زمانہ جہالت میں صفا پر ایک بت رکھ دیا اور مروہ پر بھی ایک بت نائلہ رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ اس کی یعنی اس کے درمیان صحیح کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہ جہالت ہی کی کوئی رسم ہو، تو اللہ نے کہا نہیں، یہ تو سیدہ ہاجرہ جو ہیں ان کے دوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اسے حج کا رکن بنایا ہے، تو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا جو ہے یہ حج کا رکن ہے. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد، اس کے بعد، ما بینا،
بیانناہ جسے ہم نے بیان کر دیا للناسی لوگوں کے لیے فی الکتابی کتاب میں اولئک یہی لوگ یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان کو سب لعنت کرنے والے. یعنی کتاب کے اندر جب اللہ نے حق کھلا کھلا بیان کر دیا تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے حق کو چھپانے کی کہ لوگوں کو برا نہ لگ جائے لوگ بھاگ نہ جائیں. ہاں جو حق ہے قرآن کے اندر وہ انشاءاللہ بیان ہوگا. اور اگر کوئی کتمان حق کرتا ہے حق کو بیان نہیں کرتا تو ظاہر کیا لیتا ہے اللہ کی لعنت لیتا ہے اور سب لعنت کرنے والوں کی لعنت لیتا ہے. الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی واصلحوا اور اصلاح کر لی وبینوا اور بیان کر دیا فاولئک اتوب علیہم تو یہ لوگ میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. یہ وہ ایک پہلا گناہ ہے فقط توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا. جو حق چھپایا تھا نا لوگوں کو غلط بتایا تھا ایک تو لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے کہ بھائی میں پہلے غلط تھا اب یہ بات درست ہے اور اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کر کے بیان بھی کرنا. مثلا یہ غلط کتاب لکھی نا بعد میں صحیح لکھے گا تو توبہ معاف ہوگی ورنہ صرف اللہ کے ہاں توبہ کر لینے سے جرم معاف نہیں ہوگا. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم کفار اور وہ کافر ہی رہے اولئک علیہم لعنت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور سب لوگوں کی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لا یخفف عنہم العذاب نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ولا هم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نہیں کوئی معبود مگر وہ رحم کرنے والا مہربان ہے. ان فی خلق السماوات والارض بے شک بیچ پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی واختلاف اللیل والنہار اور آنا جانا رات اور دن کا والفلک التی تجری فی البحر اور کشتیاں وہ جو چلتی ہیں سمندر میں بما ينفع الناس اس وجہ سے جو وہ لوگوں کو نفع دیتی ہیں وما انزل اللہ من السماء اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من ماء پانی فاحیا به الارض تو زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد وبث فیہا من کل دابہ اور پھیلا دیا اس میں ہر طرح کے جانور وتصریف الریاح اور چلنا پھرنا ہواؤں کا والسحاب المسخر اور بادل مسخر ہیں بین السماء والارض درمیان آسمان اور زمین کے لآیات لقوم یعقلون البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی اور کے اختیار میں نہیں اور سب بندے مانتے ہیں کہ آسمانوں سے بارش اور پھر رات اور دن کا آنا جانا اور بادلوں کو مسخر کر دینا پرندے ہوا میں مسخر یہ ساری باتیں کس کے قبضے قدرت میں ہیں سب جانتے ہیں تو اللہ کیوں بتا رہا ہے. اللہ نے کہا یہ بات بھی جانتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ مانگنا بھی پھر کس سے ہے اللہ سے ہی مانگنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض میں یتخذو جو پکڑتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن شریک یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنا والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ لوگ جو مومن ہے وہ اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کاش کے دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے ان القوۃ للہ جميعا یہ کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے وان اللہ شدید العذاب اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. یعنی کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو غیروں سے محبت کرتے ہیں یعنی اس محبت کو آپ عقیدت کہہ لیں جو کسی مرید کو کسی مرشد سے بھی ہو سکتی ہے اور اس عقیدت میں وہ اتنے اندھے ہوتے ہیں نا کہ اگر پیر صاحب یہ کہیں کہ جوتے اتار کے آ جاؤ تو لوگ جوتے بھی اتار دیتے ہیں انہیں گرمی سردی کا بھی پتہ نہیں چلتا. اور نعوذ باللہ جوئیں جھڑ رہی ہوں تو کہتے ہیں مرشد نے پائیاں نے نعوذ باللہ. ہاں اتنی بات اتنا اندھا دھند جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں جبکہ مومن کا ایک اللہ ہوتا ہے اس لیے مومن کی محبت اپنی اللہ سے بڑی شدید ہوتی ہے. اور دنیا میں نفع و نقصان کے لیے کہتے ہیں جی بڑی کرنی والے ہیں بڑی قوتیں والے ہیں دنیا میں آج ان کو نظر نہیں آ رہا لیکن جو ہی آخرت آ گئی سب نظر آ جائے گا کہ ساری قوت کس کے لیے تھی ساری قوت تو اللہ کے لیے تھی. استبرأ الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو وتقطعت بهم الاسباب سب رشتے ناتے ان کے کٹ کر رہ جائیں گے. اب جنہوں نے پیروی کی تھی نا کچھ تو بڑے تھے ہاں جن کی پیروی کر رہے تھے پیروی کرنے والے اور جو پیروی جن کی گئی وہ بیزار ہو گئے ان سے
اور جب اللہ کا عذاب سامنے نظر آ گیا تو دنیا میں تو بڑی محبتیں تھیں نا، وہ سارے رشتے ناطے دوستیاں ختم ہو گئی، بلکہ وہاں پر یہ مرید اور جو مرشد ہیں یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں جانا ہو، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جس طرح یہ ہم سے آج بیزار ہو گئے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح دکھاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرت ہوگی، پچھتاوے ہوں گے اوپر ان کے، وما ہم بخارجین من النار، ایسے لوگ آگ سے نکالے نہ جائیں گے۔ اب جنہوں نے پیروی کی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہی ہو گئے ہیں، دنیا میں تو ہم ان پر بڑے اعتقاد کیا کرتے تھے، تو اب کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے نا ہم ان سے بیزار ہو جائیں۔ اور آپ دیکھ لیں یہ سارے جیتی جاگتی ہستیاں ہی ہیں جو وہاں روز آخرت بیزار بھی ہوں گے۔ بت تو نہیں نا بیزار ہوگا، بت تو کوئی چیز بھی نہیں، یہاں شخصیات کی بات ہو رہی ہے۔ اب حسرتیں کیا، یہ تو سمجھتے تھے ہمارے سفارشی ہیں ہمیں بچا لیں گے، لیکن اوپر جا کے پتا چلا کہ قوت ان کے پاس ہے ہی نہیں، سفارش بھی حکم کس کا، اللہ کا، اور پھر جو عمل کیے تھے وہ شرک کی موجودگی میں وہ بھی برباد ہو گئے، حسرت پر حسرت، کچھ بھی ان کے پلے نہ آیا، اور ہمیشگی کی جہنم، شرک کرنے کی وجہ سے ہمیشگی کی جہنم جو ہے وہ ان کے نصیب میں لکھ دی گئی۔ اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس سے جو فی الارض بھی زمین کے ہے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا۔ یعنی زمین میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حلال ہے، ہاں جسے اللہ نے نام لے کے حرام کر دیا وہی چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور پاکیزہ چیز کھاؤ، یہ نہیں کہ باسی گلی سڑی جو ہے وہ چیزیں بھی تم کھا لو، اور اس میں یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی تو حلال ہے لیکن عملاً اسے حرام نہ بنا لینا، مرغی ویسے تو حلال ہے لیکن چوری کر کے کھاؤ گے تو پھر وہ کیا ہے، حرام ہے، سود جو ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور شیطان کی پٹیاں مت پڑھنا، شیطان تو بڑی بڑی پٹیاں پڑھا دیتے ہیں انسان کو اور جائز قرار دے دیتے ہیں، اس لیے اپنی عقل سے ہی بھی کچھ جو ہے نا اس کو دیکھا کرو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے۔ اور یہی بات ہے نا، شیطان پٹیاں پڑھاتے ہیں، کسی نے کہا شیطان نے پٹی پڑھے بحیرہ صاحبہ، یہ آگے ذکر آ جائے گا، تو لوگوں نے جانوروں کو کچھ کو حرام قرار دے دیا، کچھ کو حلال قرار دے دیا، اور یہود نے سود کو جائز قرار دے لیا، اور ذمے کس کے لگا دیا، اللہ کے۔ اللہ پر ایسی باتیں مت لگایا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ کہ ہوں ان کے باپ دادا وہ عقل ہی نہ رکھتے ہوں کچھ اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے تقلید آبا، کہ جو ابا جی کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے، ہو سکتا ہے ابا جی کو علم ہی نہ ہو، اور آپ کے پاس قرآن اور علم جو پہنچ چکا تو آپ نے کرنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہاں جب شریعت کی بات ہوتی ہے اس وقت تو آبا و اجداد بڑے یاد آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی توتی پاندے سنڈ میں بھی توتی پانی ہے، ہاں اس وقت کپڑوں کو کوئی فالو نہیں کرتا، لیکن یہ جو کوئی باتیں نا شیطان ہی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ کام کر لو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، مانند مثال اس شخص کی ہے، یعنی کو جو چلاتا ہے، بما ساتھ اس کی جو لا يسمعون، نہیں وہ سنتے، الا مگر دعاء و نداء، پکار اور آواز، صم بکم عمی فهم لا يعقلون، گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں بس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی جس طرح ایک چرواہا جو ہے نا وہ بکریوں کو ہانکتا ہے، آواز لگاتا ہے، تو بکریوں کو سمجھ نہیں آتی کہ چرواہا بول کیا رہا ہے، وہ تو صرف آواز ہی سنتی ہیں۔ اس طرح یہ کفار جو ہیں یہ ان جانوروں کی مانند ہے، عقل رکھنے کے باوجود قرآن کی آواز کو وہ سنتے بھی نہیں اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے۔ یعنی حلال رزق کھانا جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار،
والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی جائے وہ بھی حرام ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی مجبور ہو جائے، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے گزرنے والا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ چار چیزیں تم پر حرام ہیں، مردار کسی بھی چیز سے جو مر جائے، لاٹھی لگ کے سینگ لگ کے مردار حرام ہو گیا، اور ذبح کرتے وقت رگوں سے جو خون بہتا ہے وہ خون بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت آپ سب جانتے ہیں کہ سور کا گوشت جو ہے یہ حرام ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جس پہ غیر کا نام آ جائے وہ چیز کیا ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی بکرا اگر غیر کے نام سے ذبح کر دیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تو بکرا کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھیر جو ہے اگر امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہوں تو وہ بھی کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں شریف ہو تو وہ بھی کیا ہو جائے گی، وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اور بی بی فاطمہ کی سحنک اگر ہو، وہ لڈو ہوں تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے، حرام ہو جائیں گے، کیونکہ اس پر عبادت کے اندر غیر کا نام جو ہے وہ آ گیا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من الکتابی، کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور وہ خریدتے ہیں اس کے ذریعے قیمت تھوڑی، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ ہی، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب میں سے کتمان حق کر لیتے ہیں، کتاب کو چھپا لیتے ہیں، ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور ہر وہ گناہ جس کے بارے میں یہ چیز آ جائے کہ اللہ کلام نہ کرے گا، اللہ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا، اللہ ان سے بات نہ کرے گا، اللہ ان کو پاک نہ کرے گا، وہ سارے گناہ کون سے ہوتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم علی النار، بس کس قدر صابر ہیں آگ پر، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، وان الذین اختلفوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی مخالفت میں ہے۔ بات یہ نہیں کہ کتاب کسی کو سمجھ نہیں آتی یا قرآن کسی کو سمجھ نہیں آتا، یہ جو آپس کی ضد بازی ہوتی ہے نا، تعصب، اس وجہ سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، اور لیکن نیکی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی مان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور وہ دے مال کو اس کی محبت پر، ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب، اور گردن کو آزاد کرنے میں، واقام الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کریں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ عہد باندھے تو اپنے عہد کو پورا کریں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے بیچ بھوک کے اور تنگی کے، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ وہ پرہیزگار ہیں۔ اب بار بار کی تکرار جو ہے نا وہ یہود کی کہ قبلہ ہمارا پہلے فالو کرتے تھے، اب قبلہ اور رخ جو ہے انہوں نے بدل لیا، یہ ہم سے حسد کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا نیکی تو یہ نہیں ہے نا کہ تم مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو، یہ جو نیکی کے کام اس آیت میں بیان ہوئے نا یہ کرو، یہ اصل نیکی کے کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم القصاص، تم پر قصاص، قتل کا بدلہ قتل، فی القتلہ، قتل میں، الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے، والعبد، اور غلام، بالعبد، غلام کے بدلے، والانثی، اور عورت کو قتل کیا جائے گا، بالانثی، عورت کے بدلے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جو شخص معاف کر دیا جائے اس کے لیے اس کے بھائی میں سے شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف،
بالمعروف، تو تسویہ کرنا ہے بھلے طریق سے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور فدیہ کو ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت، فَمَنِ اعْتَدَىٰ، تو جس نے زیادتی کی بعد ذَلِكَ اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی قتل کا بدلہ، قتل یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ زمانہ جہالت میں کیا ہوتا تھا، اگر کوئی چھوٹا آدمی قتل ہو جاتا کسی بڑے آدمی کے ہاتھوں تو چھوٹے آدمی کے قتل کو تو گوارا ہی نہیں کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی معزز آدمی قتل ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، قاتل کو بھی مارا جائے اور اس کے بدلے میں معزز آدمی بھی ساتھ مارا جائے، اور کہیں کہیں قتل کر دیے جاتے کہ ہمارا تو معزز آدمی جو ہے وہ مر گیا۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں چلے گا، آزاد قتل ہوا اس کے بدلے میں وہی قاتل جو ہے، چاہے آزاد ہے جو بھی ہے، قتل ہو۔ حتیٰ کہ اگر عورت قتل کر سکتی ہے تو قتل ہو نہیں سکتی؟ ہاں، اتنی جرت کر سکتی ہے کہ کسی کو مار دے تو ظاہر بدلے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عورت ہے، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو امت مسلمہ پر جو ہے وہ قصاص ہوتا ہے قتل کے بدلے میں قتل۔ اگر کوئی معاف کر دے تو پھر کیا ہے، خون بہا ادا کرنا ہے، یعنی جان کا فدیہ، اور وہ فدیہ کتنا ہے، 100 اونٹ جو ہے وہ ادا کرنے ہیں۔ اور یہ ادا کرنا بھی جو ہے یہ اچھے طریق سے ہے، اس میں بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک بندہ فدیہ بھی لے لے، 100 اونٹ بھی لے لے، اور بعد میں جا کے جو ہے نا وہ قاتل کو قتل بھی کر دے، یہ تو زیادتی ہو جائے گی۔ اور قاتل جو ہے وہ فدیہ تو ادا کر دے، بعد میں ڈاکہ ڈال کے فدیہ اپنا واپس بھی لے، یہ اس کی طرف سے زیادتی ہو جائے گی۔ تو زیادتی کی کوئی بھی شکل جو ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل مندوں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ ویسے تو دیکھیں قصاص میں ایک جان قتل ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے کہا اسی سے زندگی کی نوید نکلتی ہے۔ ایک جان قتل ہوگی نا، سارے ڈر جائیں گے اور کوئی کسی کا قتل ہی نہیں کرے گا۔ کتب علیکم اذا حضر، فرض کر دی گئی ہے تم پر جبکہ حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، اگر وہ چھوڑ جائے مال تو وصیت کر جانا ہے والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریق سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر۔ یعنی جب وراثت ابھی اللہ نے اس کے احکامات نازل نہیں کیے تھے تو اس وقت ہر ایک پر یہ لازم تھا کہ وہ وصیت کر جائے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کہ اتنا اتنا مال جو ہے ان کو دینا ہے۔ لیکن پھر بعد میں اللہ نے وراثت میں ہر ایک کا حصہ خود سے لکھ دیا تو یہ احکامات جو ہیں یہ منسوخ ہو گئے، لیکن 1/3 کی وصیت جو ہے وہ پھر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ذوی الفروض کے حق میں نہیں، کسی اور کے، یعنی جو دوسرے ارد گرد جو جیسے رفاع عامہ ہوگی، مسجد ہوگی، تو 1/3 سے زیادہ کی وصیت پھر بھی جائز نہیں ہے۔ فمن بدلہ، تو جو کوئی اس کو بدل دے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو اس نے اس کو سن لیا، فانما اسمہ علی الذین یبدلون، تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل دیتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی ایک بندے نے وصیت کی، اب سننے والوں نے 2-4 نے مل کے ڈنڈی ماری اور اس کی وصیت کو بدل دیا تو ظاہر بدلنے والوں پر گناہ ہوگا نا، جس نے حق کے ساتھ وصیت کی تھی اس جانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فمن خاف من موص جنفا، اور جس کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کجی کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو وہ اصلاح کر دے آپس میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب جو جانے والا ہے نا اسی نے غلط وصیت کر دی، کسی ایک کو سارا دے گیا، اس کے نام کر دیا، تو بعد میں آنے والے یہ نہ کریں کہ جی اس کو نام ابا جی کر گئے ہیں تو اسی کو دے دیں، نہیں، اس کی وصیت کو بدل دیں اور شریعت کے مطابق کر دیں، اس بدلنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب وصیت کو کس کے مطابق کیا جا رہا ہے، شریعت کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے جانے والے کی بھی بخشش ہو جائے، وہ اللہ کے ہاں مجرم نہ ٹھہرے۔ ایک شخص جب مرنے لگا نا تو اس کے 6 غلام تھے، 6 غلام تھے تو وہ 6 کے 6 اللہ کی راہ میں آزاد کر گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات پتہ چلی تو آپ نے کہا 1/3 کی وصیت جائز ہے نا، تیسرا حصہ، آپ نے کہا کوئی سے 2 قرہ ڈالو، یہ آزاد ہوں گے، باقی 4 جو ہیں وہ ورثاء کا حق ہے، آپ نے اس کی جانے والے کی وصیت کو بدل دیا۔ تو وصیت جو ہے وہ قانون کے، شریعت کے مطابق ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ، فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم الصیام، تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی جو روزوں میں حالت ہوگی نا انسان کی وہ سارے سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ روزے اسی لیے آتے ہیں کہ مسلمان کی پریکٹس ہو جائے اور وہ متقی بن جائے۔
ایام معدودات، یہ چند دن ہے گنتی کے. فمن کان منکم مریضن، تو جو کوئی ہے تم میں سے بیمار، اولا سفر یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کرنا ہے. یعنی بیمار ہے، بیمار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بوڑھے ہوتے ہیں روزہ ہمیشہ رکھ ہی نہیں سکتے، وہ تو فدیہ دے دیں گے اپنے روزے کے بدلے. لیکن وہ بیمار کہ جو بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، اس میں نفاس والی عورت بھی آ سکتی ہے، اس میں حائضہ عورت بھی ہے، وہ روزے نہیں رکھے گی، ٹھیک ہے، بعد میں وہ دوسرے دنوں سے ان روزوں کی گنتی کو پورا کرے گی. اور سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام تو نہیں ہے، اگر دشوار ہو رہا ہے سفر تو مسافر روزہ کھول دے، لیکن دوسرے دنوں سے اس گنتی کو پورا کر لے. وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، یہ فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. شروع میں یہ حکم تھا کہ اگر طاقت کے باوجود کوئی روزہ نہیں رکھتا تو فدیہ دے دے، لیکن یہ منسوخ ہو گیا حکم بعد میں کہ جو بھی تم سے اس مہینے کو پالے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. فمن تطوع خیرا، تو جو کوئی خوشی سے کرے گا بھلائی، فہو خیر اللہ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے. یعنی ایک مسکین کا کھانا ہے نا، اگر 2 کو کھلا دے، 10 کو کھلا دے، زیادہ کر دے، خوشی سے بھلائی کر لے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ نہیں روکے گا، اللہ اس کا اجر دے دے گا. لیکن ویسے کیا ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے ہی رکھ لو یہ تمہارے حق میں بہتر ہیں. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. یعنی فدیہ تو دے چکے ہیں، پتہ چلا اب روزے رکھنے کے قابل ہیں تو رکھ لو روزے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس، ہدایت لوگوں کے لیے. وبینات من الہدی، اور بڑے واضح واضح دلائل ہیں ہدایت سے. والفرقان، اور قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی پالے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. فمن کان مریضا، اور جو کوئی ہے بیمار، اولا سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں سے اس گنتی کو پورا کر لے. یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا. ولا یرید بکم العسر، اور ارادہ نہیں کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا. ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم مکمل کر لو عدت کو، گنتی کو. ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیمار مسافر کو رخصت دے دی، سہولت دے دی، تاکہ لوگوں کے روزے بھی پورے ہو جائیں اور دوسرے دنوں سے ان کی گنتی پوری ہو جائے، اور پھر وہ اللہ کی بڑائی بھی بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے آسان احکامات نازل فرمائے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. اذا دعانی، جب کہ وہ مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی، پس میرے حکموں کو مانو. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان تو لاؤ. لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ بھلائی پا جائیں. کچھ لوگوں نے کہا اگر اللہ دور ہے تو ذرا اونچا اونچا پکار لیں، اور اگر قریب ہے تو دل میں. تو کہا کہ نہیں، اللہ تو بہت قریب ہے، رگ جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. اور اس کو پکار کے دیکھو تو صحیح، وہ صرف پکار نہیں سنتا بلکہ پکار دینے پر بھی قادر ہے، وہ اجابت بھی کرتا ہے. بندہ جو مانگتا ہے نا وہ چیز دے دینے پر بھی اللہ قادر ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو مانو تو صحیح، اللہ پر ایمان تو لاؤ، اللہ کے فرما بردار بندے بن کے دیکھو تو صحیح، اللہ کیسے کیسے تمہاری دعائیں نہیں سنتا. احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے روزوں کی رات. الرفث، رغبت کرنا، الی نسائکم، تمہاری عورتوں کی طرف. شروع میں صحابہ اکرام نے خود سے ہی راتوں کو بھی اپنے اوپر جو ہے نا وہ ممنوع قرار دے لیا تھا، پھر چوری چھپے غلطیاں بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے وہ حلال کر دیا کہ رات کے وقت تم اپنی عورتوں سے صحبت کر سکتے ہو. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے. وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. اور لباس کیا ہوتا ہے؟ ساتر ہوتا ہے نا، عیب کو چھپا لیتا ہے. اس لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب جو ہے نا وہ دوسروں پر بیان نہیں کرنے چاہیے. علیم اللہ، جان لی اللہ تعالیٰ نے، انکم کنتم تختانون، کہ تم تو خیانت کرتے تھے، انفسکم، اپنے نفسوں کی. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا. اور پھر صحابہ بعض ایسے بھی تھے کہ جن سے روزے کی حالت میں یہ غلطیاں ہو گئیں. اور ایک شخص آیا کہنے لگا میں تو ہلاک ہو گیا، روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کفارہ،
کیا تو یہ غلام آزاد کر سکتے؟ اس نے کہا نہیں مجھے طاقت نہیں ہے۔ کہا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے؟ اس نے کہا نہیں اس کی بھی طاقت نہیں۔ پھر کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ غریب تھا بیچارہ، اس نے کہا اس کی بھی طاقت نہیں۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر میں ایک ٹوکرا آیا جس میں 1500 کھجوریں آ سکتی تھی۔ آپ نے کہا وہ سائل کدھر ہے؟ آپ نے کہا جا یہ لے جا اور اسے صدقہ کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے، میں اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک میں سب سے زیادہ غریب ہوں، ہاں تو صدقہ کس پہ کروں؟ آپ نے کہا جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کسی پر کوئی کفارہ پڑ جاتا ہے نا اور وہ غریب ہے تو دوسرے لوگ تعاون کر کے اس کے ساتھ مدد بھی کر سکتے ہیں۔ فلانا باشرہن، اب ان سے مباشرت کرو، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، یعنی بیویوں سے صحبت کس لیے ہو؟ حصول اولاد کے لیے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت، یعنی جب مشرق کی طرف سفید ڈوری ہو اور مغرب کی طرف کالی ڈوری، تو یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ سحری ختم ہو جاتی ہے اور فجر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا عدی کہنے لگے میں نے رات کو اپنے تکیے کے نیچے ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا، ڈوری ایک کالی، دیکھتا رہا، کچھ پتہ نہ چلا، کھاتے پیتے رہے۔ صبح اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مذاقاً کہا واہ تیرا تکیہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس میں مشرق کی سفید ڈوری اور مغرب کی سیاہ ڈوری آ گئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ ڈوریاں تو آسمان پر آتی ہیں، اور آج کل تو ہے رضانے ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے سحری ختم ہو گئی اور فجر کا آغاز جو ہے یہ ہو گیا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک۔ روزے کا ٹائم پیریڈ کیا ہے جی؟ فجر سے لے کے رات تک یہ روزے کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اگر 1 منٹ پہلے بھی روزہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں نا جی 12 بجے سے پہلے اور 12 بجے، یہ کوئی دین کے اندر ایسی باتیں نہیں ہے۔ چند لمحے پہلے بھی ٹوٹ گیا تو اس کی قضا دوسرے دنوں سے پوری کرنی ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور ان سے مباشرت نہ کرنا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ چکے ہو۔ لیکن اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے نہ رات کو صحبت نہ دن کو، عام حالات میں تو رات کو صحبت جائز تھی لیکن اعتکاف میں یہ دونوں وقت جو ہیں یہ ممنوع ہو گئے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب نہ جانا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں بالباطل، باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم کھینچ لے جاؤ انہیں حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی حرام مال سے تو ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لو، وہ تو کبھی بھی نہیں کھانا۔ اور مال کب حرام ہوتا ہے؟ چوری کا مال، سود کا مال، اور ناجائز تجارتیں جو ہیں، خاص طور پہ رشوتیں دے دے کے حاکموں سے لوگوں کے پلاٹ اپنے اس میں کر لینا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع کرتا ہے۔ یسألونک عن الأحلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ تو وقت ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں، بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم آؤ گھروں کو اس کی پشتوں سے، ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی یہ ہے جو تقوی اختیار کرے، واتوا البیوت من ابوابها، اور آؤ گھروں کو اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرجو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صحابہ انصار، صحابہ کہتے ہیں کہ زمانہ جہالت میں یہ دستور تھا، احرام باندھ لینے کے بعد اگر گھر میں واپس آنا پڑے نا تو وہ پچھلے حصے سے واپس آتے تھے، دروازوں سے نہیں آتے تھے، اور اسے نیکی کا کام بھی سمجھتے تھے۔ خود ساختہ بات تھی، اللہ نے کہا کہ سامنے سے ہی آ جایا کرو، اگر کام پڑ جائے نا، اور خود سے کوئی دین جو ہے اس کے معیار یا تقوی کے معیار خود سے نہ بنا لیا کرو۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے، کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ نیکی کے خود ساختہ معیار مت بنا کے رکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی رات کو جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں جی کالا رنگ جو نا یہ نئے سے نعوذ باللہ منحوس ہے، یہ تو میں نہیں پہنتا، جو خود ساختہ معیار ہے، اپنے اوپر خود سے پابندیاں مت عائد کرو۔
وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ وہ حکم تھا کہ مدافعانہ جنگ کی اجازت مل گئی۔ مکی دور میں صحابہ اجازت مانگتے رہے کہ وہ ہمیں مارتے ہیں، ہم کیوں نہیں مار سکتے؟ مدینہ میں آئے تو اللہ نے کہا اب مارنے آئے نا تو اب آگے سے تم بھی مار لینا، لیکن دیکھنا زیادتی نہ کرنا، جو لڑنے آئے انہی کو مارنا، بوڑھے بچے عورتیں، پھر کھیتوں کو برباد نہ کرنا اور جانوروں پر ظلم نہ کرنا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی کافر بھی مارا جائے تو اس کی لاش کا مسئلہ بھی نہیں کرنا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور قتل کر دو ان کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور ان سے مسجد حرام کے نزدیک لڑائی نہ کرنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ وہ تم سے اس کے اندر لڑائی کریں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ پھر اگر وہ تمہیں قتل کریں، تم سے لڑائی کریں تو انہیں قتل کر دو، کذالک جزاء الکافرین اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ یعنی جس جارحانہ جنگ بھی اس کی بھی اجازت مل گئی، یعنی جس طرح تمہارے اسلام کی وجہ سے انہوں نے تمہیں مکہ سے نکال دیا ہے نا، اب تم ان کے کفر کی وجہ سے انہیں مکہ سے باہر نکال دو، ان سے لڑائی کرو، لیکن یاد رکھنا کہ پہل ان کی طرف سے ہو، کیونکہ حرم ہے، کعبہ ہے، پہل ان کی طرف سے ہو تو تم اس کے جوابی کاروائی کر سکتے ہو، اور اپنی طرف سے تمہاری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو نہیں ہے زیادتی کرنا مگر ظالموں پر۔ اور فتنہ کیا تھا؟ انہوں نے اسلام کی وجہ سے مکہ سے نکال دیا، مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، ان کے کاروبار جائیدادیں ان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کتنے بڑے بڑے کام تھے۔ ہاں یہی وہ فتنہ ہے، جو بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے اس رکاوٹ کو دور کر دو، لیکن جب وہ باز آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ اعراض کر لو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے اشتہاری مجرم کہ جن کے جرم بہت زیادہ تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، ابن خطل کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک رہا تھا، آپ نے فرمایا ابن خطل کو پکڑو اور اسے قتل کر دو، باقی سب کو معاف کر دیا، 4 لوگوں کا انہیں پکڑو، کیونکہ ابن خطل جو تھا ایک تو مرتد ہو گیا تھا، اس وجہ سے بھی واجب القتل تھا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتا تھا، پھر بھی واجب القتل تھا، اور اس نے قتل بھی کیا ہوا تھا۔ 3 وجہ سے آپ نے فرمایا ایسے ظالموں کو تو پکڑو اور انہیں قتل کر دو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام مہینہ حرمت والا بدلے مہینے حرمت والے کے ہے، والحرمات قصاص اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم تو جو کوئی زیادتی کرے تم پر تم بھی زیادتی کر لو اس پر اتنی ہی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کافروں کے دور تک 4 مہینے حرمت والے تھے، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ، چونکہ بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی ان مہینوں میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، حرمتوں کا پاس رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمانوں تم بھی ان کی حرمتوں کا پاس رکھو، لیکن اگر کوئی زیادتی کرے تمہارے اوپر تو پھر تم زیادتی کا جواب دے سکتے ہو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کہتے ہیں یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی جب اسلام کے مددگار بہت زیادہ ہو گئے، وقت تھوڑا گزر گیا تو ہم نے کہا ہم نے بڑے خرچے کر دیے، اسلام کو بہت چندے دیے ہیں، بڑی مدد کی ہے، اب ہم اپنے اموال سنبھال کے رکھتے ہیں، نئے آنے والے جو ہیں وہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ ہم نے مشورہ تو آپس میں کیا تھا نا، اور اللہ نے آسمان پہ سن لیا، اللہ نے کہا ہلاکت کی طرف رخ کر لیا ہے، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ ہلاکت کیا؟ مالوں کو بچا بچا کے رکھنا، یہ ہلاکت ہے، اور جہاد سے
سے رک جانا یہ بھی ہلاکت ہے. اٹھو اپنے مال اللہ کے راستے میں لگاؤ اور اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں کھپاؤ. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم روک دیے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ تو جو کچھ میسر ہو قربانی سے. یہ ساتھ ساتھ سمجھیں, یعنی ایک بندے نے احرام باندھ لیا اور اسے روک دیا گیا, یا بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں جاتے جاتے ہاسپٹل پہنچ گیا لیکن احرام باندھ چکا ہے. یا حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کافروں نے روک دیا, آگے جانے ہی نہیں دیا. ایک عورت ذبح کہتی ہے میں بیماری کی وجہ سے رک جاتی ہوں. ایسی ساری صورتوں میں کیا آپ احرام باندھ چکے ہیں, اب آپ قربانی کر کے تو اپنے سر جو ہے, مرد جو ہے وہ اپنے سر منڈوا دیں, عورت بھی تھوڑا سا نشان کر لیں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور نہ تم منڈاؤ اپنے سروں کو حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے. یعنی آپ تو رک گئے ہیں, آپ کسی سے کہہ دیں کہ ہماری قربانی, ہدی کا جانور وہ ہوتے ہیں جو کعبہ کی حدود میں قربان ہو, ہماری وہاں جا کے قربانی کر کے ہمیں بتا دینا, تو پھر وہ اس کے بعد اپنے سر جو ہے وہ منڈوا لیں گے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا تو جو کوئی ہو تم میں سے بیمار, او بِهِ عَظَمْ مِنْ رَأْسِهِ یا اس کے سر میں تکلیف ہو, فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ تو فدیہ دینا ہے روزوں سے, او صدقۃ یا صدقہ کرنا ہے, او نسک یا قربانی کرنی ہے. کعب بن عجرہ کہتے ہیں حدیبیہ کے سال احرام باندھے ہوئے تھے اور جوئیں اتنی ہو گئیں کہ جوئیں منہ پہ جھڑ رہی تھی اور احرام باندھ چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ اور قربانی کر دینا, تو احرام کی اس سے نکل جا. تو ایسی اگر کوئی بیمار ہے, وہ احرام کی وہ پابندی نہیں, تو وہ کیا کرے گا, یا تو وہ کرے گا سیام 3 روزے رکھے گا, یا کیا کرے گا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا, یا وہ قربانی کرے گا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ تو جب تم امن میں ہو, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے ساتھ عمرہ کے حج کی طرف, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ تو جو کچھ میسر ہو قربانی سے. یعنی حج قران کرنے والا یا تمتع کرنے والا وہ کیا کرے گا کہ قربانی بھی ادا کرے گا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ تو جس شخص کو قربانی نہ ملے, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تو وہ 3 روزے رکھ لے حج کے دنوں میں, وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 روزے جب کہ تم لوٹ کر واپس آؤ. یعنی وہاں قربانی کرنی تھی, قربانی نہیں مل رہی, یا جیب کٹ گئی, پیسے نہیں رہے قربانی کے لیے, تو پھر کیا کرے گا, وہ کتنے روزے رکھے گا, 10 روزے رکھے گا. 3 تو وہیں پہ رکھ لے گا اور 7 جب وہ اپنے گھر میں واپس آئے گا تو روزے رکھ لے گا. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ یہ 10 پورے ہو گئے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈر جاؤ, وَاعْلَمُوا اور جان لو, أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. الحج اشہر معلومات حج تو مقرر مہینے ہیں, یعنی 1 شوال سے لے کر 10 ذوالحجہ تک یہ حج کے مہینے ہیں. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ تو جو کوئی فرض کر لے ان مہینوں میں حج کو, فَلَا رَفَثَ تو جنسی چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرنی, وَلَا فُسُوقَ اور نافرمانی بھی نہیں کرنی, وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ اور حج کے دنوں میں کوئی جھگڑا بھی نہیں کرنا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے, يَعْلَمْهُ اللَّهُ اللہ اسے جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا اور تم زادہ راہ لے جایا کرو, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور مجھ سے ڈر جاؤ اے عقل مندو. یمن کے لوگ نا زادہ راہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے, کہتے ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں, وہاں جا کے لوگوں سے مانگتے پھرتے. اللہ نے کہا یہ کون سا بھروسہ ہے, اپنا زادہ راہ ساتھ لے کے جایا کرو. اور اللہ کا خوف جو ہے نا کہ یہی بہترین تقویٰ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے اوپر بوجھ نہ بنے. لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں, ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا. یعنی اگر تم حج کے سفر پہ گئے ہو اور کچھ تجارت بھی کر لیتے ہو یا کوئی خرید و فروخت کر لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ نیت تمہاری کیا تھی, حج ہی نیت ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ پھر جب تم عرفات سے نکلو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اسی کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور اگرچہ کہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے. یعنی
جو مشرکین مکہ تھے وہ عرفات تک تو جاتے ہی نہیں تھے، اپنے آپ کو بڑا اشراف سمجھتے تھے، مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے، حالانکہ حج کیا ہے؟ عرفہ کی حاضری، عرفہ کی حاضری ہی حج ہے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ اس لیے اور پھر اپنے باپ دادا کو بڑا یاد کرتے، اللہ نے کہا باپ دادا بھول جاؤ، آپ یاد کس کو کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہیں سے نکلو جہاں سے لوگ نکلتے ہیں، یعنی عرفات سے ہو کر واپس آؤ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک حج پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ یاد کرتے تھے تم اپنے باپ دادا کو، او اشد ذکرا، یا بہت شدید ذکر کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں عطا کر دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ کچھ لوگ تو اسی لیے جاتے ہیں نا کہ دنیا میں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے ایسوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور ان میں سے بعض جو یہ کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں دے دے دنیا میں حسنہ اچھائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی حسنہ اچھائی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ یہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک سارے مسلمان اسی دعا کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں دنیا بھی آ گئی ہے اور اس میں آخرت بھی ہے، اور دنیا مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، آخرت بھی ساتھ اگر مانگے، اللہ کے پاس دونوں ہے تو دونوں ہی اللہ سے مانگ لو۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔